آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی. جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی جناب اسپیکر، وہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی. وہ ریاست کے ٹولز ہیں، وہ ریاست کے ملازمین ہیں. ہم تیار ہیں بنائیں جوڈیشل کمیشن، ہم تیار ہیں بنائیں جوڈیشل کمیشن. جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پرائر ایئرز کی کمیشنز ہونے چاہیے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اوجڑی کیمپ انکوائری رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے، اس کے ساتھ جناب اسپیکر آرمی پبلک اسکول انکوائری اور کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے. آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی. 6 عزل جج حضرات نے ایک لیٹر لکھا انٹیلیجنس ایجنسیز کا، ان کے کام پہ انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی کہ آئی ایس آئی مداخلت کر رہی ہے. 9 مئی کہ 9 مئی ایک بہانہ تھا، وزیر اعظم عمران خان نشانہ تھا. یہ ایک پری پلانڈ آپریشن تھا. کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھ، کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھ. یہاں پہ جو جناب اسپیکر، ہم پی ٹی آئی والے ہر روز ہمارا واسطہ خلائی مخلوق سے بڑے سستے داموں پڑتا ہے. دنیا میں وہ خلائی مخلوق کو دیکھتے ہیں، ان کی اڑن تشتریوں کے کھوج میں لگے ہوئے ہیں. ہماری خلائی مخلوق جناب اسپیکر ویگٹ ڈانوں میں آتی ہے. ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے جو پریس کانفرنس کی، اس کو میں یہاں سے، میں نے پریس میں بھی بات کی، سیمینار میں بھی بات کی، اس کو ہم ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں. پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں جناب اسپیکر، وہ ریاست نہیں ہے کہ ہر ایک ادارہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی لیمٹس کے اندر کام کرے تو پاکستان انشاءاللہ تعالی ترقی کرے گا. انٹیلیجنس ایجنسیز کا روزانہ ان کو انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے جو اس وقت میں یہ سپیچ کر رہا ہوں، یہاں پہ یہ سپیچ وہاں پہ یا اس پہ بریکس آ رہی ہوں گی، یا کمرشل بریکس میں جا رہی ہوں گی، یا ٹیلی کاسٹ ہی نہیں ہو رہی ہوگی، کہ ایک 9 مئی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور جس کو ایکسس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کی. اور یہ جو ہے ٹروتھ مسٹ پریویل جناب اسپیکر، سچائی کو سامنے آنا چاہیے، نمبر 1. اور جناب اسپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی 18 مارچ 2023 کو جوڈیشل کمپلیکس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج آج غائب ہے، اس دن کی غائب ہے. اسپیکر 9 مئی کو شہادتیں یا کسی کی ہوئیں، وہ ہمارے نوجوانوں پہ گولیاں برسیں اور وہ شہید ہوئے. جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے جو پریس کانفرنس کی، اس کو میں یہاں سے، میں نے پریس میں بھی بات کی، سیمینار میں بھی بات کی، اس کو ہم ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں. جناب اسپیکر، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اوتھ آف این آفیسر آرٹیکل 244 اس آئین کی کتاب کا پیج نمبر 203 ذرا میرے ساتھ پڑھیے گا اور دیکھیے گا. یہ وہ اوتھ ہے جو کہ ہر ایک کمیشنڈ آفیسر، نیوی کا، ایئر فورس کا اور پاک فوج کا، جس وقت وہ کمیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے، ان کو یہ لینا پڑتا ہے. اور اکیڈمی جونیئر انڈر آفیسر اس نے جھنڈا پکڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ اوتھ پڑھا جاتا ہے. میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. I do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. یہ وہ اوتھ ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی جناب اسپیکر، وہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی. اور یہاں پہ یہ انگریزی میں جس کو کننڈرم کہتے ہیں، ایک المیہ آ جاتا ہے. یہ ایک چیز پروو کرتا ہے کہ ان کے بیانیے میں ہی بائی پولر ڈس آرڈر ہے. ان کا بیانیہ خود ہی کنفیوژن کا شکار ہے، اور وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں پولیٹیکل ریلم میں، جو صرف اور صرف
پاکستان کے الیکٹڈ نمائندگان کا کام ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. یہاں پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں جناب اسپیکر. پھر آپ کو میں آپ کے اٹینشن میں مبذول کرانا چاہوں گا. آپ آرٹیکل 7 کی طرف آئیے گا. ڈیفینیشن آف اے اسٹیٹ, پیج 7. یہ اسی کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں ہے. ان دس پارٹ unless the context otherwise requires, the state یعنی کہ ریاست means the federal government, مجلس شورا پارلیمنٹ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور سینٹ, a provincial government, a provincial assembly and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. یعنی کہ جناب اسپیکر جو آئین اس پہ جو ریاست کی ڈیفینیشن ہے وہ ادارہ ہے قومی اسمبلی, مرکزی حکومت, صوبائی حکومت, صوبائی اسمبلیز, ٹی ایم اے آپ کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی, یا ٹاؤن کمیٹی جو آپ پہ ٹیکس امپوز کر سکتی ہے وہ ریاست ہے. پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں جناب اسپیکر وہ ریاست نہیں ہے, وہ ریاست کے ٹولز ہیں. ریاست ان کے ذریعے کام لیتی ہے اور لے سکتی ہے. وہ ریاست کے ملازمین ہیں. حاکمیت, پہلے پیج پہ آپ کانسٹیٹیوشن کے آ جائیں تو یہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے جناب اسپیکر کہ آپ یا اس کا کریں کہ حاکمیت جو ہے وہ رب العزت کی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کی. لہٰذا جناب اسپیکر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پالیٹکس میں انڈلج نہیں کر سکتے ایز پر دس کانسٹیٹیوشن, اور ان کی یہ پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر آپ کی اٹینشن میں پیج 7 پہ پھر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وہیں پہ آ جائیں کہ آپ پڑھ لیں کہ آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 5 اسی آئین کا کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. لہٰذا اسٹیٹ جس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, جس پہ سیکیورٹی کے ادارے نہیں ہیں, وہ پارلیمنٹ ہے, وہ الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں, وہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہو سکتی ہے. ان کی طرف لائلٹی جو ہے وہ ہر ایک شخص, چاہے وہ مسلح افواج کا ممبر ہو یا وہ سیویلین ہو, وہ لازم ہے. اور مسلح افواج میں تو یہ باقاعدہ اوتھ لی جاتی ہے. سو لہٰذا جناب اسپیکر اس پہ کوئی اس چیز کو, اس ریڈ لائن کو یا کراس کرے تو نیکسٹ آرٹیکل, the famous آرٹیکل 6 اس پہ نافذ ہوتا ہے جناب اسپیکر, جو ہائی ٹریزن کا ہوتا ہے. سو لہٰذا یہاں پہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور آرٹیکل 6 بھی آپ یہاں پڑھ لیں. Any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. آئین واضح ہے جناب اسپیکر. کانسٹیٹیوشن لمٹس سارے اداروں کی, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ آپ کی گورنمنٹ ہو, چاہے جو ادارہ ہو, اس کی لمٹس کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اور اس فلور آف دا ہاؤس سے میں یہی کہوں گا کہ ہر ایک ادارہ پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی لمٹس کے اندر کام کرے تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا. جناب اسپیکر یہاں پہ میں اس بات پہ بھی آؤں گا کہ آپ جس وقت بات کرتے ہیں آئین کی اور فریڈم آف سپیچ کی تو آئین کا آرٹیکل 19 بھی پڑھ لیں. یہاں پہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے فریڈم آف سپیچ, جو پاکستان میں آج کل جناب اسپیکر بہت شارٹ سپلائی میں ہے. یہاں پہ فریڈم آف سپیچ نامی کوئی چیز کم ہوتی جا رہی ہے.
ٹویٹر یا ایکس اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے. ہمارے یہ میڈیا کے حضرات اوپر دیکھیں, یہ بات نہیں کر سکتے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کا روزانہ ان کو انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے جو اس وقت میں یہ سپیچ کر رہا ہوں, یہاں پہ یہ سپیچ وہاں پہ یا اس پہ بریکس آ رہی ہوں گی, یا کمرشل بریکس میں جا رہی ہوں گی, یا ٹیلی کاسٹ ہی نہیں ہو رہی ہوگی. یہ ہمیں معلوم ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت میں پہلے بھی کہتا ہوں, یہ آپ لائیو جا رہے ہیں. جناب اسپیکر یہاں پہ تو ہو رہا ہے پر وہاں پہ مشکل ہوتا ہے, یہاں پہ یہ نہیں ہوتا. آرٹیکل 19 ذرا پورا پڑھیے گا. یہاں پہ جناب اسپیکر یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے یہ بالکل یہ کٹ کے آتی ہیں. ہم نے دیکھا ہوا ہے جس وقت پہلے بھی ڈیپٹی اسپیکر صاحب پریزائیڈ کر رہے تھے, جی جس وقت آپ اس وقت پریزائیڈ نہیں کر رہے تھے, وہاں پہ بھی ہم نے یہی چیز اٹھائی تھی. جناب اسپیکر یہاں پہ ہم نے ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی نے ٹائم اینڈ اگین بات کی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور جس کو ایکسیس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کی, اور یہ جو ہے ٹروتھ مسٹ پریویل. جناب اسپیکر سچائی کو سامنے آنا چاہیے. ہم لوگ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, بالکل ٹروتھ سامنے آنا چاہیے. میں 19 پڑھ رہا ہوں. جی یہاں پہ جناب اسپیکر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی میں کہ پرائر ایئر 19 پڑھ دوں پورا. جی جی میرے پاس ہے جناب اسپیکر, آپ پڑھ دیجئے. میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. جی Freedom of speech. Every citizen shall have the right of freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions. مجھے معلوم ہے آپ جس بات پہ بات کریں, imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality, or in relation to contempt of court, commission of incitement to any offense. اس پہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جناب اسپیکر جو اس سپیچ میں ہو یا پاکستان تحریک انصاف نے کی ہو. نمبر 1. نمبر 2 جناب اسپیکر آپ کو میں کلیئر کٹ یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پرائر ایئرز کی کمیشنز ہونے چاہیے, تو بہت اچھی بات ہے جناب اسپیکر. ہم لوگ یہ اس ہاؤس کے ذریعے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فیل فور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے, اس کے ساتھ اوجڑی کیمپ انکوائری رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے, اس کے ساتھ جناب اسپیکر ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ آرمی پبلک سکول انکوائری اور کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے, اور ملک اور قوم کے سامنے یہ تاریخی جو رپورٹس اور کمیشن ہے یہ ضرور سامنے آنی چاہیے.